اگر کوئی بھی AI استعمال کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ایک اچھا پرومپٹ لکھنا کتنا بے ترتیب اور مشکل کام ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی افراتفری کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا منظم فریم ورک سمجھیں گے جو شاید کام کرنے کا طریقہ ہی بدل دے۔ یہ بات AI پرومپٹنگ کی موجودہ حالت پر بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی اصول نہیں، ہر کوئی اپنے اندازے سے کام کر رہا ہے، لیکن ساری کامیابی کا دارومدار اسی پر ہے۔ تو چلیں ذرا اس مسئلے کو گہرائی میں دیکھتے ہیں جس کا سامنا AI استعمال کرنے والے بہت سے لوگ روزانہ کرتے ہیں۔ مطلب پرومپٹنگ ہے تو بہت اہم، لیکن اس کا کوئی سیٹ طریقہ کار ہی نہیں ہے، اور جب کوئی نقشہ نہ ہو تو ظاہر نتائج بھی کبھی کچھ آتے ہیں کبھی کچھ، اور پورا عمل ایک بے ترتیب تجربے جیسا لگتا ہے۔ اچھا، تو عام طور پہ ایک پرومپٹ کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ ان 5 مراحل کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بس یہی سب کچھ ہے؟ تو یہ ہیں وہ 5 سٹیپس۔ پہلے کچھ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے ورژن بنتے ہیں، اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور آخر میں اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ سننے میں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے نا؟ یہ پہلا سٹیپ تو ہم سب کا جانا پہچانا ہے، مطلب چیٹ GPT یا کلاڈ کھولا اور بس الفاظ کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو دماغ میں ہے وہی پرومپٹ بن جائے۔ اس کے بعد آتا ہے ورژننگ کا مرحلہ۔ یہاں پرومپٹ صرف ایک آئیڈیا نہیں رہتا، بلکہ اسے ایک اثاثے کی طرح سنبھالا جاتا ہے، جیسے V1.1 V1.2، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کون سا ورژن چل رہا ہے اور ٹیم میں کام کرنا آسان ہو۔ اب آتی ہے ٹیسٹنگ کی باری۔ یہاں ایک فرد اور ایک ٹیم کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ شاید 2-4 بار ٹیسٹ کر لے، لیکن جب ٹیمیں کام کرتی ہیں تو وہ باقاعدہ خود کا ٹیسٹ بناتی ہیں تاکہ پرومپٹ ہر حال میں صحیح کام کرے۔ اور آخر میں یہی پرومپٹس بڑے سسٹمز کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ خودکار کاموں میں استعمال ہوتے ہیں اور لائیو ایپس میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ جو 5 سٹیپس ہم نے دیکھے یہ پوری کہانی ہی نہ ہو؟ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر پرومپٹ لکھنا پہلا مرحلہ ہے ہی نہیں بلکہ دوسرا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ ہمارے پورے سوچنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل پہلا قدم لکھنا نہیں ہے، اصل پہلا قدم ہے ارادے کی تشکیل، یعنی اصل کام لکھنے سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ارادے کی تشکیل یا انٹینٹ فارمیشن ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ عمل ہے جس میں لکھنے سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دھندلا سا خیال ہوتا ہے نا، جیسے اس کا خلاصہ کرو، وہ ایک واضح منصوبے میں بدل جاتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے، کیا حدود ہیں اور کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک اچھا پرومپٹ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سب کو ملا کر اب ہمارے سامنے آتا ہے ایک مکمل پرومپٹ لائف سائیکل، پرومپٹنگ کا ایک نیا 6 مراحل والا فریم ورک۔ یہ دیکھیں، اب یہ تصویر مکمل ہو گئی ہے۔ سٹیج 1 ارادے کی تشکیل، اس کے بعد باقی کے 5 مراحل آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ایسا نقشہ ہے جو ہمیں شروع سے آخر تک صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ ٹیبل سمجھیں کہ پورے عمل کا خلاصہ ہے، ہر سٹیج کا کیا مقصد ہے اور کس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ ارادے کی تشکیل سے لے کر ڈپلائمنٹ تک ہر چیز واضح ہے۔ اچھا، تو یہ نیا نقشہ ہمارے کام کے لیے اہم کیوں ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس کے فائدے بہت صاف ہیں۔ اس سے ٹیموں کو بات کرنے کے لیے ایک مشترکہ زبان مل جاتی ہے۔ جو کام پہلے افراتفری میں ہوتا تھا اب وہ ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں ٹول سے پہلے مقصد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک مکمل فریم ورک ہے، ایک گائیڈ ہے جو پرومپٹنگ کے پورے عمل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں واپس آتے ہیں۔ یہ لائف سائیکل پرومپٹنگ کے اس وائلڈ ویسٹ یعنی بے ترتیب دور میں ایک نقشے کی طرح ہے۔ یہ افراتفری کو ختم کرتا ہے اور ایک صاف راستہ دکھاتا ہے۔ تو اب جب یہ نقشہ سب کے سامنے ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ امکانات کی کوئی حد نہیں۔